میرے بڑے عزیز اور قابل احترام بھائی اعظم نذیر سینیٹر صاحب خود ذمہ دار ہیں، اور مجھے آج تکلیف ہو رہی ہے کہ ان کے الفاظ جو حقیقت ہے اس کا ساتھ نہیں دے رہے، دل میں کچھ اور ہے، لیکن وہ اتنے مظلوم ہیں۔ اس عوام کی اتنی بے تقریر میں نے کم سے کم نہیں دیکھی کہ میں نے پچھلے سیشن میں اٹھایا تھا پوائنٹ کہ جنہوں نے گندم امپورٹ کی ان کے خلاف کیوں نہیں انکوائری کرائی جا رہی، جبکہ وافر ہماری فصل ہو رہی تھی اور باہر سے پچھلی نگران حکومت نے امپورٹ کی اور اس حکومت میں اس کو جاری رکھا۔ 45 روپے ریٹ، باہر سے 31 روپے لے کر 45، اور آج ان کا کسان ان کے اپنے ضلع میں ان کے ساتھ ان کے پاس ہے آفت آباد میں، وہاں 2 لاکھ بوری دی گئی اور پوچھے کہاں گئی، وہاں انکوائری ہو رہی ہے، ایک ایم پی ایک نے 1 لاکھ لے لی۔ یہ ملک ہے؟ میں پارلیمنٹ آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں، خدا را کسان کا سوچئے، اس کا آنے والے 4 سال تک افیکٹ ہوگا۔ اس وقت کسان، طارر صاحب میرے ساتھ چلیں، میں کسان کو مل کر رہا ہوں، میں آڑتی کو مل کر رہا ہوں، انہوں نے قرضے لیے ہوئے تھے، آڑتی ان کی 2500 روپے سے گندم خرید کر مجبور کر رہا ہے کہ ان کو منجی لگانے کے لیے، چاول لگانے کے لیے پیسے نہیں مل رہے۔ دوسرا، خدا را یہ انکوائری، ایک وزیر جو بڑا طاقتور ہے ٹی وی پہ آ کر کہتا ہے کچھ نہیں ہونا، جو دل کو گندم جنہوں نے امپورٹ کرائی، جنہوں نے فیڈرل گورنمنٹ کو لکھا، وہ وزیر آ کے ٹی وی پہ کہتا ہے کہ کچھ نہیں ہونا، جو دل کا لو۔ طارر صاحب اس کا جواب دیں۔ اور میرا سوال یہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان رائٹ جو کہتے ہیں کہ میں انکوائری کراؤں گا، انہوں نے پبلکلی کہا، اور جو لوگ انوالو ان کو کیسے تک، میں کہتا ہوں یہ پارلیمنٹ کمیٹی بنائیں، اس کا میں بھی ایم ایس سی ایگریکلچر ہوں، میں ذمہ دار کا بیٹا ہوں، میں ثابت کروں گا کہ حکمران یہاں وزیر اعلیٰ اور پنجاب کے وزیر اعلیٰ، سابقہ وزیر اعلیٰ اور یہاں نگران وزیر شامل تھے، اور ان کو کیوں نہیں کوئی پوچھ رہا، ان کو انکوائری تک نہیں بلایا گیا۔ ایک سیکٹری کو سسپینڈ کر کے کہتے ہیں انکوائری ہو گئی ہے۔ طارر صاحب آپ میرے بھائی ہیں، ذمہ دار، خدا را اپنے دل کی آواز کریں، کسانوں کو بیچارہ ان کا معاشی قتل نہ کریں، اور آنے والے کوئی لوگ گندم بیجیں گے نہیں، آپ کیا کریں گے؟ پھر امپورٹ کریں گے، زر مبادلہ بھیجیں گے۔ یہ میرا آپ کا سوال ہے کہ دل کی بات کریں۔ طارر صاحب، میں ایک تو وضاحت کر دوں کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ میں دل سے ہی کہتا ہوں، اور میں کبھی منس نہیں کرتا الفاظ کو۔ واٹ آئی سے آئی مین اٹ۔ میں خود آئی ایم سن آف اے سوائل، میں ذمہ دار کا، کاشتکار کا بیٹا ہوں، اور میرا آج کل وکالت کے بعد گزر بسر بھی اسی پہ ہے۔ وہ کام چھوڑ دیا کیونکہ جب آپ ادھر آتے ہیں ہمارا لائسنس سسپینڈ ہو جاتا ہے، یہ پتہ ہے شیر افضل کو اس بات کا اور علی محمد کو۔ میں نے عرض کی کہ اس وقت انٹرنیشنل مارکیٹ میں جب پرائسز نیچے گئیں، فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے پرائیویٹ سیکٹر نے گندم امپورٹ کی، سرکار نے ایک دانہ امپورٹ نہیں کیا۔ یہ فیکٹس قوم کے سامنے رکھنے ضروری ہیں، یہ پتہ ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں جو اجازت دی گئی وہ مارکیٹ اسیسمنٹ پہ کتنی تھی؟ سر مجھے بولنے کا موقع دے جناب اسپیکر، مجھے بولنے کا، اسپیکر صاحب اگر موقع دے دے تو میں جواب کا آپ بات کریں، متحمل ہو سکتا ہوں، سوال کا جواب دوں۔ اس وقت جو ایک موقف رکھا گیا اس سے اتفاق نہ میں کرنے کا حق رکھتا ہوں، میں اس سے ڈس ایگری کروں یا ایگری کروں، آپ کے لیے بھی اوپن ہے۔ جو موقف ان لوگوں نے جو انکوائری میں آئے انہوں نے رکھا وہ یہ تھا کہ جی یہ فورسی کیا جا رہا تھا کہ پرائسز پھر دوبارہ اوپر جائیں گی، باہر کیف پرائسز اوپر نہیں گئی۔ دوسرا، الحمدللہ ہمارے ہاں بھی اس دفعہ بمپر کراپ ہوئی، موسمی حالات ایسے آئے، کاشت زیادہ ہوئی تھی۔ سپورٹ پرائس آپ سب کو معلوم ہوگا کہ یکدم اس میں 30% کا اضافہ کیا گیا تھا پچھلے سال، اس کی وجہ سے جب سپورٹ پرائس اوپر آئی ذمہ دار بھی اٹریکٹ ہوا۔ مارکیٹ پچھلی دفعہ آپ کو پتہ ہے بارڈرز بند کر کے کنٹرول کی گئی تھی، بین الصوبائی نقل و حمل، سمگلنگ کی شکایت تھی، اس کو ٹائٹ کیا گیا۔ 2-3 فیکٹرز اکٹھے ہوئے ہیں، انٹرنیشنل مارکیٹ میں پرائسز کا نیچے جانا، سائمنٹینیسلی سمگلنگ کے حوالے سے بارڈرز ٹائٹ ہوئے، نمبر 3 آپ کی کراپ جو تھی وہ بمپر کراپ ہوئی۔ یہ سارے ایکیومولیٹو ایفیکٹ تھا۔ میں پھر وضاحت سے آپ سے عرض کروں گا
کہ 27 یا 28 ملین ٹن میں سے پہلے بھی جو پروکیورمنٹ تھی وہ 3-3.5 ملین ٹن کی سرکاری پروکیورمنٹ ہوتی تھی. ہم سب ذمہ دار ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ لوگ اپنے گھروں میں بھی رکھتے, پرائیویٹ سیکٹر میں بیچتے, چھاپے مار مار کے تو سرکار کٹھی کرتی تھی گندم. یہ سارے فیکٹس ہیں سر, ہم ایک دوسرے سے کیوں چھپاتے ہیں؟ ہم سب کو پتہ ہے اس بات کا. یہ 3-4 فیکٹرز اکٹھے ہوئے, اللہ کرے ہمارا ذمہ دار ہم خود ہیں, ہم کسی کی بات نہیں کرتے. آئی ایم اسپیکنگ فار مائی سیلف. میں کو بہت بڑا جاگیردار نہیں ہوں, میں 70-80 ایکڑ کا مالک ہوں, میرا گزر اوقات اس پہ ہے, میں تکلیفیں سمجھتا ہوں, میں اپنے مزارع کی, اپنے کاشتکار کی تکلیف بھی سمجھتا ہوں, ٹھیکیدار کی بھی سمجھتا ہوں. لیکن گورنمنٹ کے پاس بتائیں کہ اس کا چراغ والا حل تو نہیں ہے کہ اوور نائٹ آپ ہزاروں ارب روپے درکار ہوں یہ ساری پروکیورمنٹ کرنے کے لیے. یہ کہاں سے آئے؟ قرضہ لے کے آپ یہ پروکیورمنٹ کرتے تھے, اس پہ 22% مارک اپ اوپر چڑھتا تھا, پھر آپ وہ پیسے ڈال کے فلور ملز کو وہ گندم دیتے تھے, اس سے پھر وہ آٹے کی قیمت سردیاں آنے پہ ڈبل ہو جاتی تھی. اللہ کرے اس کی وجہ سے ایک ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہے. غریب آدمی جس کے پاس ایک مرلہ زمین کا نہیں ہے, جو مزدوری کرتا ہے, جو اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے 600-800 روپیہ دہاڑی کما کے کہتا ہے کہ میں نے روٹی کھلا لوں گا, تھوڑی سی اس کے لیے آسانی ہوئی ہے, کچھ چیزیں بیلنس آؤٹ ہوئی ہیں, لیکن یہ مسئلے کا حل نہیں ہے یہ مسئلے کا حل. حکومت, وفاقی حکومت آئین کے دائرے میں رہ کے صوبائی حکومتوں کو ڈکٹیٹ کیے بغیر جو اپنے طور پہ کر سکتی تھی کیا. ہم ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں کہ ذمہ دار کو انکریج کرنے کے لیے, اس کے زخموں پہ مرہم رکھنے کے لیے ہم کون سے پیکج دے سکتے ہیں. ان میں 30 سے 40% کا اضافہ کیا جا رہا ہے سبسڈیز میں, اور بجٹ میں یہ چیزیں آپ کو نظر آ جائیں گی. بہت شکریہ.